صرفیات، مورفالوجی۔ اس سبق میں آپ کو صرفیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ صرفیات کے علم کا وہ شعبہ ہے جو لفظ کا سائنسی مطالعہ پیش کرتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صرفیات کے ایسے اصول اور ایسی تکنیکیں مرتب کی ہیں جن کے ذریعے لفظ کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جا سکتا ہے اور اس سے متعلق گوناگون معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ صرفیات لفظوں کا مطالعہ پیش کرتا ہے۔ صرفیات اور نحو لسانیات کے مستقل اور بعض اعتبار سے اہم شعبے ہیں۔ صرفیات اگر ایک جانب لفظ کی ساخت کا مطالعہ پیش کرتا ہے تو نحو جملے کی ساخت کو موضوع مطالعہ بناتا ہے۔ اس طرح صرف نحو لسانیات کے وہ اہم شعبے ہیں جن کے ذریعے لفظ اور جملے کا لسانی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ لفظ کے مطالعے کے لیے مختلف النوع طریقہ کار اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثلا اردو لفظ کتاب اور کتابیں یا کتابوں کے درمیان اگر ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار لفظیات لیکسیکالوجی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہماری توجہ کتاب سے کتابیں بنانے کے صرفی اصول پر ہوتی ہے تو یہ مطالعہ صرفی یا مورفیمی مطالعہ ہوگا۔ تصریف و اشتقاق۔ تصریف اور اشتقاق صرفی مطالعے کے بنیادی اصول ہیں، یعنی لفظوں کا مورفیمی تجزیہ تصریفی اور اشتقاقی یعنی انفلیکشنل اور ڈیریویشنل اصولوں پر ہوتا ہے۔ تصریفی عمل لفظوں کے اجزائے کلام یعنی پارٹس آف اسپیچ میں تبدیلی کا سبب نہیں بنتا ہے، یعنی اسم تصریفی عمل کے بعد بھی اسم رہتا ہے، اسی طرح صفت تصریفی عمل کے بعد بھی صفت رہتا ہے۔ اسم میں تعداد، جنس اور حالات میں تبدیلی تصریفی عمل کی مثالیں ہیں۔ وضاحت کے لیے یہ چند مثالیں دیکھیے۔ مرغ پلس آ مرغا اسم مذکر، مرغ پلس ای مرغی اسم مؤنث، مرغ پلس یاں مرغیاں اسم مؤنث جمع، مرغ پلس یوں مرغیوں اسم مؤنث جمع حالات۔ گویا اس لفظ مرغ کو لاحقوں کی مدد سے مذکر سے مؤنث یا واحد سے جمع بنایا گیا ہے۔ چونکہ یہ لاحق لفظ کے اجزائے کلام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتے، لہذا انہیں صرفی لاحقہ کہا جائے گا، جبکہ اس کے برعکس اشتقاقی عمل لفظ کے اجزائے کلام میں تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اسم صفت میں یا صفت اسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اشتقاقیات کو لفظ سازی کا سب سے کارآمد اصول سمجھا جاتا ہے۔ اشتقاقی عمل کو اشتقاقی عمل میں مستعمل سابقوں، لاحقوں اور وسطیوں کی بنا پر مندرجہ ذیل قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اشتقاقی سابقے، اشتقاقی وسطیے، اشتقاقی لاحقے، اشتقاقی مبادلہ، اشتقاقی تکرار، مقلوب اشتقاقی اور مرکب۔ اشتقاقی سابقے۔ سابقے الفاظ کے وہ روپ ہیں جو اصل کی ابتدا میں ملحق کیے جاتے ہیں۔ اردو زبان میں اشتقاقی سابقوں کا چلن عام ہے۔ اردو میں غیر دانشمندانہ یا غیر جانبدار کا استعمال اشتقاقی سابقے کی عمدہ مثال ہے۔ اردو میں مستعمل اشتقاقی سابقے کی چند اور مثالیں مندرجہ ذیل ٹیبل میں پیش کی گئی ہیں۔ اشتقاقی سابقہ لا، لا حاصل، لا، لا علاج، غیر، غیر جانبدار۔ اشتقاقی لاحقے
نئے الفاظ وضع کرنے میں سابقوں کی طرح لاحقے بھی اہم کردار انجام دیتے ہیں۔ ان کی مدد سے اسموں کو صفت یا صفتوں کو اسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا پھر بالکل ہی نئے الفاظ وضع کیے جا سکتے ہیں۔ لاحقے سابقوں کی طرح ہی لاحقے بھی بالعموم پابند روپ ہوتے ہیں، لیکن بعض لاحقے آزادانہ استعمال ہونے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ای، شین وغیرہ ایسے لاحقے ہیں جن سے اصل لفظ کو اجزائے کلام کی کسی دوسری قسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لال ایک صفت ہے، اس لفظ میں لاحقہ ای جوڑ کر ہم اسے لالی کا روپ دے دیتے ہیں۔ نرگس ایک پھول کا نام ہے اور اسی طرح یہ اسم کے زمرے میں آتا ہے، لیکن لاحقہ ایت کا استعمال کر کے ہم صفت بنا دیتے ہیں، نرگسیت۔ ٹھیک اسی طرح مصدر بند شین لاحقے کے اضافے کے ساتھ بندش بن کر اسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور مصدر بکنا لاحقہ او کے اضافے کے ساتھ بکاؤ بن جاتا ہے۔ اردو میں مشتمل کچھ لاحقے درج ذیل ہیں: ای، لال، لالی، یت، نرگس، نرگسیت، شین، بند، بندش، او، بکنا، بکاؤ۔ درجہ بالا او اور وٹ لاحقے اردو کے ایسے لاحقے ہیں جو پابند لاحقوں کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان سے بالعموم کسی مصدر سے مشتق الفاظ کی تشکیل میں مدد لی جاتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اردو میں ایسے لاحقے بھی مشتمل ہیں جو اپنے آزادانہ معنی رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کی مدد سے نئے لفظ بھی بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر باری یا بازی وغیرہ چند ایسے لاحقے ہیں جن کی مدد سے ہم نئے الفاظ بناتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ مثال کے طور پر کن، تباہ، تباہ کن، دری، عصمت، عصمت دری، کاری، تباہ کاری، بازی، گیند بازی، گولا، گولا باری، برف باری۔ ادبی زبان میں چونکہ موضوعاتی تنوع کی کیفیت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس زبان میں نئے نئے الفاظ اور تراکیب کی اختراع کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زبان میں آزادانہ اشتقاقی لاحقوں کا استعمال کئی طرح سے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ جلتی ٹیسوں پہ شبنمی ٹھنڈک، مرہم زخم آگہی ہے شراب۔ مخمور سعیدی کے ان اشعار میں بعض الفاظ مثلاً شبنمی یا بے حسی کی تشکیل مختلف لاحقوں کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی طرح لاحقوں کی چند اور مثالیں درج ذیل ہیں: پسند، شورش پسند، گولہ باری، تباہ کن، گیند بازی، گرفتار شدگان۔ مندرجہ بالا الفاظ میں سے کچھ اسم ہیں، مثال کے طور پر جال ساز، شورش پسند، گیند بازی، گولہ باری وغیرہ، تو کچھ صفت، مثال کے طور پر تباہ کن۔ لاحقوں کی مدد سے اختراع شدہ الفاظ زبان کی ترسیلی قوت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اشتقاقی وسطی، اشتقاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اصل لفظ کے وسط میں بھی کسی مسوتے کے اضافے کر کے معنی و مفہوم میں حسب خواہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ اردو میں بالعموم ایسی تبدیلیاں مصدر سے اسم فاعل یا اسم مفعول یا پھر مجہول کی تشکیل کے لیے مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر لفظ نظم کا مفہوم ایک شعری صنف ہے یا باقاعدہ ترتیب۔ یہ ایک ایسی اسم ہے جس میں لفظ نظم میں نون کے بعد مسوتہ آ کے اضافے کے بعد لفظ کی جو شکل بنتی ہے وہ ناظم ہے، وہ اسے اسم فاعل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لفظ میں زوئے کے بعد مسوتہ
آ کے اضافے سے جو شکل مرتب ہوتی ہے وہ نظام ہے، وہ اسے ایک ایسا نیا مفہوم عطا کر دیتی ہے جو مصدر نظم اور اسم فاعل ناظم سے قطعاً مختلف ہے۔ اشتقاقی وسطیوں کا استعمال فعل معروف کو مفعول کو فعل مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بتلانا ایک ایسا مصدر ہے جسے فعل معروف کے صیغے شق ہوتا ہے، لیکن بے اور لام کے بعد ایک مسوتہ وا کے اضافے سے یہ ایسا مصدر بن جاتا ہے جسے فعل مجہول کے صیغے میں شق ہوتے ہیں، مثلا بلوانا، وہ بلایا گیا، وہ لوگ بلائے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اردو ادبی اور ترسیلی زبان نے بھی اردو کی اس خصوصیت سے استفادہ کیا ہے۔ روزنامہ، قومی آواز اور راشٹریہ سہارا کی یہ چند سرخیاں اشتقاقی وسطیوں کے استعمال کی عمدہ مثالیں ہیں۔ افسران کی بے توجہی سے ٹیلی فون نظام ٹھپ، آل انڈیا مسلم مشاورت کی مجلس عامہ کے اجلاس کے فیصلے، گجرات میں شرابیوں سے جھاڑو لگوانے کا فیصلہ، غریبوں کے لیے جدید اور سستا علاج مہیا کرایا جائے، ان سرخیوں میں اشتقاقی وسطیوں کے استعمال سے وضع ہوتے ہیں۔ پہلے سرخی میں نظام نظم سے مشتق ہے اور یہ لفظ زوئے کے بعد محض ایک مسوتہ الف کے اضافے کے نتیجے میں ایک بالکل ہی نئی صورت اختیار کر گیا ہے، اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی اسی نے اپنی شناخت الگ قائم کر لی ہے۔ یہی صورتحال مشاورت کی ہے۔ مشورے سے مشتق یہ لفظ وسط میں ایک الف اور آخر میں ایک تے کا اضافے کے بعد ایک جداگانہ روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح فعل مجہول کے استعمال کی بھی عمدہ مثالیں نظر آتی ہیں۔ مثلا لگانا میں ایک واو کے اضافے کے نتیجے میں فعل میں تبدیل ہو گیا، اور کرنا میں او اور الف کے اضافے سے اس کی صورت و مفہوم دونوں میں ہی بنیادی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اشتقاقی مبادلے، لفظ وضع کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اصل لفظ میں مسوتوں کی تبدیلی سے نئے الفاظ وضع کر لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مقام میں قاف کے بعد مسوتہ آ کا استعمال ہوا ہے، اور اپنی اس صورت میں یہ لفظ جگہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر مسوتہ آ کو ای میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ لفظ مقام سے مقیم بن جائے گا، اور اس طرح یہ لفظ معنی و مفہوم کے لحاظ سے یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسی چند مثالیں اور دیکھیں: مقام، مقیم، خوف، خائف، تدبیر، تدابیر، مفید، مفاد۔ تشکیل لفظ کی یہ صورت اخبارات کی زبان میں خوب رائج ہے۔ روزناموں کی سرخیوں میں یہ مسلسل مستمل ہے۔ خلیج میں مقیم ہندوستانیوں کے بارے میں تشویش، مدارس پر قدامت پرستی کا الزام غلط۔ مثال 2 میں لفظ قدیم کا مسوتہ ای مسوتہ آ میں تبدیل ہو کر اور تے کے اضافے کے ساتھ ایک نئے لفظ کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مقلوب اشتقاقی، وضع الفاظ کی ایک اور صورت مقلوب اشتقاقی ہے۔ مقلوب اشتقاقی کی صورت میں الفاظ میں اضافہ اور تبدیلی کے برعکس جز لفظ کے حذف کا جمال کار فرما نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر لوٹنا یا لوٹا جانا ایک مصدر ہے، لیکن اکثر لفظ لوٹنا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس صدر، جمہوریہ ہند محض صدر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مقلوب اشتقاق کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ دراصل ترسیلی زبانوں میں معیاری زبان کو برقرار رکھنے کی طرف توجہ کچھ کم ہوتی ہے،
اور کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ خیالات کی ترسیل میں اختصار اور تاثیر کی لذت کے پہلو زیادہ نمایاں ہوں۔ مختلف اردو روزناموں میں مقلوب اشتقاقی کے استعمال کی مثالیں خوب نظر آتی ہیں۔ بغداد، بصرہ اور شمالی موصل میں دکانیں لٹ رہی تھیں اور دکان مالک بے بسی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ نئی پن بجلی پالیسی کا اعلان، کراچی کے لیے پروازیں، بات چیت جاری۔ صدر ابوالکلام اجمیری گیٹ کے اسکول میں بچوں سے ملیں گے۔ پہلے سرخی میں دکانیں لوٹی جا رہی تھیں کی جگہ دکانیں لٹ رہی تھیں کا استعمال اختصار پسندی اور شدت تاثیر میں اضافے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ یہی بات پروازیں اور صدر ابوالکلام کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہیں۔ ضرورت اختصار نے فضائی پرواز کو محض پروازیں اور صدر جمہوریہ ہند ابوالکلام کی جگہ صدر ابوالکلام کی شکل اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ مثال نمبر 3 کو پن بجلی ایک اور مثال ہے جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے مشتمل ہے۔ ایسی ترکیبات لفظی میں اردو کا رجحان یہ ہے کہ صفت بناتے وقت لفظ عام طور پر مخفف ہو کر ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پن گھٹ، مر گھٹ، جم گھٹ وغیرہ۔ ترسیل عامہ کی زبان کے مزاج کی امتیازی صفت اختصار پسندی اور جامعیت ہے، لہٰذا ترسیلی زبان میں مقلوب اشتقاقی الفاظ کا چلن عام ہے۔ اشتقاقی تکرار، کسی لفظ کو مکرر لا کر ایک نئے لفظ یا ترکیب کو وضع کرنا اشتقاقی تکرار کہلاتا ہے۔ اشتقاقی تکرار کے ذریعے وضع شدہ لفظ بعض اوقات اصل لفظ سے معنی میں بالکل ہی الگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس عمل کے نتیجے میں ان کی ترسیلی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی ایک اسم ہے، لیکن پانی پانی ہونا یا کرنا ایک محاورہ ہے، بالکل ہی الگ مفہوم میں مشتمل ہے۔ تھکنا ایک مصدر ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ وہ تھک تھکا کے آیا تو اس کا مفہوم تھکنا سے قدر مختلف ہے۔ اشتقاقی تکرار کے عمل سے وضع کردہ ایسے الفاظ جو محض ترسیلی قوت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ علم لسانیات میں تکرار لفظی کا مرکب کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ بہرکیف ان کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ تنہا تنہا، تر بتر، جلا جلا کر۔ ایسے الفاظ چونکہ تاثر میں شدت کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ان کے استعمال میں شاعری میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ شاخ شجر سے پتے گرے جب بھی ٹوٹ کے، روئی تمام خلق خدا پھوٹ پھوٹ کے۔ کچھ بھی دکھائی دیتا نہیں دور دور تک، چپتی ہے سوئیوں کی طرح جب رگوں میں یہاں رات۔ ان مثالوں سے آیا ہے کہ اردو میں اشتقاقی تکرار کی صورت بہت ہی مقبول ہے۔ دراصل اشتقاقی تکرار جنوبی ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں کی خصوصیات ہے اور اس میں قدر پھیلاؤ کی صورت ہوتی ہے جو اختصار کے منافی ہے، لیکن بہرحال اردو میں ان کا استعمال عام ہے۔ ذیل کی چند اخباری سرخیاں اشتقاقی تکرار کے استعمال کی مثالیں ہیں۔ سرکار کے ذریعے سودے بازی کی بات بار بار کہنے سے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اہم نکات: صرفیات لفظوں کا مطالعہ پیش کرتا ہے۔ تصریف اور اشتقاق صرفی مطالعے کے بنیادی اصول ہیں، یعنی لفظوں کا مارفیمی تجزیہ تصریفی اور اشتقاقی اصولوں پر ہوتا ہے۔ تصریفی عمل لفظوں کے اجزائے کلام میں تبدیلی کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اشتقاقی عمل لفظ کے اجزائے کلام میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ سابقے الفاظ کے وہ روپ ہیں
جو اصل کی ابتدا میں ملحق کیے جاتے ہیں۔ لاحقے سابقوں کی طرح ہی لاحقے بھی بالعموم پابند روپ ہوتے ہیں اور بنیادی لفظ کے بعد آتے ہیں۔ مقلوب اشتقاقی کی صورت میں الفاظ میں اضافہ اور تبدیلی کے برعکس جز لفظ کے حذف کا جمال کار فرما نظر آتا ہے۔ خلاصہ، صرفیات لفظوں کا مطالعہ پیش کرتا ہے۔ صرفیات اور نحو لسانیات کے مستقل اور بعض اعتبار سے اہم شعبے ہیں۔ صرفیات اگر ایک جانب لفظ کی ساخت کا مطالعہ پیش کرتا ہے تو نحو جملے کی ساخت کے موضوع مطالعہ بتاتا ہے۔ تصریف اور اشتقاق صرفی مطالعے کے بنیادی اصول ہیں، یعنی لفظوں کا مورفیمی تجزیہ تصریفی اور اشتقاقی اصولوں پر ہوتا ہے۔ تصریفی عمل لفظوں کے اجزائے کلام میں تبدیلی کا سبب نہیں بنتا، یعنی اسم تصریفی عمل کے بعد بھی اسم رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اشتقاقی عمل لفظ کے اجزائے کلام میں تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اسم صفت میں یا صفت اسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اشتقاقیات کا لفظ سازی کا سب سے کارآمد اصول سمجھا جاتا ہے۔ سابقے الفاظ کے وہ روپ ہیں جو اصل کی ابتدا میں ملحق کیے جاتے ہیں۔ اردو زبان میں اشتقاقی سابقوں کا چلن عام ہے۔ اردو میں غیر دانشمندانہ یا غیر جانبدار کا استعمال اشتقاقی سابقے کی عمدہ مثال ہے۔ نئے الفاظ وضع کرنے میں سابقوں کی طرح لاحقے بھی اہم کردار انجام دیتے ہیں۔ ان کی مدد سے اسموں کو صفت اور صفتوں کو اسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا پھر بالکل ہی نئے الفاظ وضع کیے جا سکتے ہیں۔ اشتقاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اصل لفظ کے وسط میں بھی کسی مصوتے کا اضافہ کر کے معنی و مفہوم میں حسب خواہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ اردو میں بالعموم ایسی تبدیلیاں مصدر سے اسم فاعل، اسم مفعول یا پھر مجہول کی تشکیل کے لیے مشتمل ہے۔ لفظ وضع کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اصل لفظ میں مصوتوں کی تبدیلی سے نئے الفاظ وضع کر لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مقام میں قاف کے بعد مصوتہ آ کا استعمال ہوا ہے، اور اپنی اس صورت میں یہ لفظ جگہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر مصوتہ آ کو ای میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ لفظ مقام سے مقیم بن جائے گا۔ مقلوب اشتقاقی وضع الفاظ کی ایک اور صورت مقلوب اشتقاقی ہے۔ مقلوب اشتقاقی کی صورت میں الفاظ میں اضافہ اور تبدیلی کے برعکس جز لفظ کے خلاف کا جمال کار فرما نظر آتا ہے۔ کسی لفظ کو مکرر لا کر ایک نئے لفظ یا ترکیب کو وضع کرنا اشتقاقی تکرار کہلاتا ہے۔ اشتقاقی تکرار کے ذریعے وضع شدہ لفظ بعض اوقات اصل لفظ سے معنی میں بالکل ہی الگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس عمل کے نتیجے میں ان کی ترسیلی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔